دو دن قبل بابا رام دیو کے ایک ویڈیو چھوٹی سے ایک ویڈیو بہت وائرل ہو رہا ہے، جس میں بابا رام دیو نے روح افزا کے خلاف کچھ باتیں کہی ہیں، اور پھر اس کے بعد انہوں اپنے جو ان کی جو پتنجلی کمپنی ہے اس کمپنی کے بنائے ہوئے شربت کی تعریف کی ہے۔ لیکن ہر ایک آدمی کو اختیار ہے کہ اپنی کمپنی کا پرچار کرے، اس کے بارے میں بتائے اور کمپرومائزنگ کرے۔ بابا رام دیو نے بھی جو کچھ کیا، اس حصے تک ان کا اختیار تھا کہ اپنے شربت کے بارے میں وہ بولتے، لیکن اس کے بعد اپنے شربت کو بیچنے کے لیے جس چیز کا انہوں نے سہارا لیا، وہ اس ماحول میں، جو ملک کے موجودہ ماحول میں ایک نئی پیش رفت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا ہے، ایک مرتبہ پھر دیکھ لیں۔ شربت کے نام پر ایک کمپنی ہے جو شربت تو دیتی ہے، لیکن اس شربت سے جو پیسہ ملتا ہے اس سے مدرسے اور مسجدیں بنواتی ہے۔ ٹھیک ہے، ان کا مذہب ہے، لیکن آپ یدی وہ شربت پئیں گے تو مسجد اور مدرسے بنیں گے، اور پتنجلی کا گلاب کا شربت پیتے ہیں آپ، یہ شربت پئیں گے آپ تو گرکل بنیں گے، آچاریہ کولم بنے گا، پتنجلی وشو ودیالیہ بھارتی شکشا بورڈ آگے بڑھے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں یہ شربت جہاد بھی، جیسے لو جہاد ووٹ جہاد چل رہا ہے نا، ایسے شربت جہاد بھی چل رہا ہے۔ تو لو، آپ کو اس شربت جہاد سے بچانا ہے تو سب تک یہ شربت جہاد سے بچانا ہے تو سب تک یہ انصاف نیوز آن لائن پہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ بابا رام دیو ہندوستانی سیاست، ہندوستانی سماج، ہندوستانی معاشرے میں ایک جانا پہچانا چہرہ ہے۔ بابا رام دیو کی جو اٹھان ہے، بابا رام دیو کی جو شہرت ہے، وہ کب ملی، کیسے ملی، ہم سب جانتے ہیں۔ کانگریس کے دور میں وہ اینٹی کرپشن مہم لے کر اٹھے، اور پھر رام لیلا میدان میں انہیں بڑا اجیٹیشن کرنا پڑا، اور پھر راتوں رات اس ریلی کے خلاف جب کانگریس نے کارروائی کی تو مردانہ وار مقابلہ کرنے کے بجائے ایک خاتون کے لباس میں ملبوس ہو کر، خاتون کا سلوار جمہ پہن کر انہیں دلی سے بھاگنا پڑا۔ اور اس کے بعد بابا رام دیو نے اپنی کمپنی کو کس طرح سے آگے بڑھایا، اور بعد میں گزشتہ 2014 سے لے کر اب تک بابا رام دیو کو حکومت کی تمام تر حمایت حاصل ہونے کے باوجود بابا رام دیو کئی ایسے مواقع پہ گمراہ کن دعویٰ کیا، اور اس کی وجہ سے انہیں سپریم کورٹ میں بھی پھٹکار کا سامنا کرنا پڑا۔ بابا رام دیو جب پورے ملک میں ہی کورونا سے لوگ مر رہے تھے، ایک جھوٹا دعویٰ کیا کہ ان کی کمپنی نے کورونا کی دوا ایجاد کر لی ہے، لیکن جب ان کو نوٹس دیا گیا کہ آپ ثابت کریں کہ آپ کی دوا کس طرح سے کورونا کا علاج کرتا ہے، پھر انہوں نے جھوٹے ثبوت پیش کیے، اور آخر میں انہیں سپریم کورٹ نے موقع دیا، اور سپریم کورٹ کے کہنے میں انہیں کھلے عام اخبار میں معافی مانگنی پڑی۔ وہ بابا رام دیو اپنی کمپنی کے پرچار کرنے کے لیے ایک ایسی کمپنی جو اس ملک میں گزشتہ 110 سالوں سے اس ملک کی خدمت کر رہا ہے، اس ملک میں طب یونانی، جو اس ملک کا دیسی علاج ہے، اس علاج کو فروغ دینے میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے، اس کے بارے میں انہوں نے جو کچھ کہا وہ نہ صرف افسوسناک ہے بلکہ اس طرف اشارہ بھی کرتا ہے کہ بابا رام دیو دراصل ہندوتو کا سہارا لے کر اپنی کمپنی کو فروغ دینا چاہتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ملک کی معیشت اس نفرت کی بنیاد پر چلے گی؟ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا اب جو پہلے چھوٹے چھوٹے علاقے میں یہ کام ہوتا تھا کہ بھئی مسلمان سے نہیں لینا ہے، مسلمان بولتے تھے ہندو سے نہیں لینا ہے، اب بابا رام دیو جیسی بڑی شخصیت یہ بول رہے ہیں کہ اگر اب ہمدرد کا روح افزا لیا تو وہ روح افزا لینے سے روح افزا کی جو انکم ہے وہ انکم جائے گی مسلمانوں کے پاس۔ اس طرح سے کہ مسلم فوبیا کو وہ پھیلانے میں ایک اہم کردار ادا کر رہے ہیں، جبکہ روح افزا کے بارے میں آپ اگر ٹویٹر پہ دیکھیں، ونود شرما جیسے ہندوستان ٹائمز کے سابق ایڈیٹر کہتے ہیں کہ یہ روح افزا ہمیں وراثت میں ملی ہے۔ ونود شرما کی خود اپنی عمر 70 سال ہوگی، وہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنے باپ داداؤں کی وراثت میں شربت ملا ہے، اور روح افزا صرف مسلمانوں کا شربت نہیں ہے، یہ اس بھارت کے سماج کا شربت ہے جو پوری دنیا میں اپنی ایک پہچان بنائی ہے۔ اس شربت کے بارے میں بابا رام دیو کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ شربت پیجیے گا تو اس شربت سے ہونے والی آمدنی مدرسہ مسجد کو جائے گا، اور ہمارا شربت پیجیے گا تو ہم آپ کی خدمت کریں، یعنی ہندوتو کی خدمت کریں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا بابا رام دیو یہ اس مرتبہ بھی سچ بول رہے ہیں؟ ہمیں تاریخ میں جانا چاہیے کہ ہمدرد کیا ہے، ہمدرد فاؤنڈیشن، ہمدرد وقف ملک میں کیا خدمات انجام دے رہا ہے۔ اگر آپ معمولی سے پڑھے لکھے ہیں تو گوگل پہ جائیے اور ہمدرد کو سرچ کیجیے۔ ہمدرد 1906 میں حکیم حمید کے والد حکیم عبدالحمید نے ایک دلی کے چھوٹے سے علاقے میں انہوں نے قائم کیا، اور پھر وہیں پر انہوں نے اس وقت دلی میں بہت شدید گرمی ہوتی تھی، اور کوئی
माकूल इंतज़ाम नहीं था। आज मुल्क में जो एसी है और दूसरे दीगर मशरूबात हैं, वो कोई मशरूबात नहीं था। उन्होंने दिल्ली की गर्मियों से लोगों की जान बचाने के लिए, बिलखुसूस गर्मी की वजह से लोगों के हार्ट अटैक होते थे, उस तमाम सामने रखकर शरबत रूह अफ़ज़ा का ईजाद किया और 1906 में पहली मरतबा रूह अफ़ज़ा वजूद में आया। और बहुत कम उम्र में ही हकीम अब्दुल मजीद का इंतकाल हुआ तो उनकी वाइफ 10 साल के बाद राबिया बेगम ने पूरे हमदर्द को एक ट्रस्ट में तब्दील करके और कहा कि इस ट्रस्ट के ज़रिए मुल्क की खिदमत अंजाम दी जाएगी। और उनके 2 बेटे हकीम अब्दुल हमीद और हकीम मोहम्मद सईद, जो हकीम सईद पाकिस्तान चले गए, लेकिन अब्दुल हमीद जो हिंदुस्तान रह गए, उन्होंने हमदर्द को एक बड़ा इदारा बना दिया, जिसके तहत आज मुल्क में हमदर्द यूनिवर्सिटी, हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ द एजुकेशन सोशल साइंस, हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ द मैनेजमेंट साइंस, कैसे जैसे इस तरह से बेशुमार इदारे चल रहे हैं। हमदर्द स्कूल, हमदर्द फाउंडेशन के तहत IAS IPS की कोचिंग कराई जाती है और इस तरह से कोविड में बड़े बड़े सेंटर हमदर्द के तहत थे और हमदर्द के मातहत में मजीदिया हॉस्पिटल में सैकड़ों लोग, जिसमें कोई हिंदू मुसलमान सब बराबर सब इलाज कर रहे थे। अब अगर आप हमदर्द की खिदमत देखें और दूसरी तरफ और हकीम अब्दुल हमीद, जिन्हें भारत सरकार ने ही पद्म भूषण, पद्मश्री जैसे काबिल एजाज से नवाजा है, अब उस हकीम अब्दुल मजीद की खिदमत पर बाबा रामदेव सवाल कर रहे हैं। एक तरफ बाबा रामदेव सियासतदानों के आगे पीछे करके मुल्क को तकसीम करके नफरत का फैलाकर फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं, दूसरी तरफ हकीम अब्दुल हमीद जैसी कोहिमाला एक पहाड़ की शख्सियत है, जिन्होंने खामोशी के साथ इस मुल्क की तरक्की में और इस मुल्क की तामीर में काम किया। और अगर आप हमदर्द फाउंडेशन का वेबसाइट देखें, उस वेबसाइट में साफ साफ लिखा है कि ये हमारा जो फाउंडेशन है मुल्क के तमाम तबकात के लिए, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी समाज से हो, किसी भी तबके से हो, उसमें इसकी खिदमत अंजाम की जाएगी। हमदर्द यूनिवर्सिटी में एक बड़ी तादाद मुसलमानों के साथ साथ गैर मुस्लिम बच्चों की भी है और हमदर्द के जितने भी इदारे हैं वहाँ पर न मज़हब की कोई तफरीक होती है, न कुछ नहीं होता है। उसके बावजूद अगर बाबा रामदेव इस तरह के बयान देते हैं, वो न सिर्फ इंतहाई शर्मनाक है, बल्कि भारत सरकार को भी, हुकूमत को भी इस तरह के बयान पर नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि इस तरह के बयान से न सिर्फ हिंदू मुस्लिम जैसे झगड़े को फ़रोग़ होगा, बल्कि भारत की मईशत को भी नुकसान होगा। आप देख रहे थे इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन। अगर आपने पहली मरतबा हमें देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को, हमारे इस वीडियोज़ को लोगों को फैलाएं। दरअसल इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन एक कोशिश है सच्चाई को सामने लाने की। बहुत बहुत शुक्रिया।